اور اس جگہ بڑی یادگاری بات ہے کہ ہمارے علماء عقائد نے اس پر بحث کی ہے کہ سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے ان کے دینوں کی نوعیت انڈیپینڈنٹ تھی یا سبارڈینیٹ دین تھے؟ ان کا انڈیپینڈنٹ نہیں تھی، وہ ایکسیڈنگ اسٹیٹس تھیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ آپ کی سیاسیات کا ایک پرنسپل ہے، ایکسیڈنگ اسٹیٹس، ریاست ملحقہ، یعنی اصل جیسا کہ کسی زمانے میں برطانیہ ایک حکومت تھی اور انڈیا اس کی ایکسیڈنگ اسٹیٹ تھی، یا اس طرح مالٹا اس کی ایکسیڈنگ اسٹیٹ تھی، آسٹریلیا اس کی ایک ایکسیڈنگ اسٹیٹ تھی، یہ بہت تھوڑا عرصہ ہوا ہے کینیڈا یہ اس کے تصرف سے باہر گیا ہے، وہ اس کی ایکسیڈنگ اسٹیٹ تھی، یعنی وہ اپنے طور پر اٹانومی ان کے پاس تھی، انٹرنل اٹانومی، اندرونی حکومت، جیسا کہ آپ کی فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، یہ اٹانومس انسٹیٹیوٹس ہیں، یہ خود مختار ادارے ہیں۔ تو ایکسیڈنگ اسٹیٹ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کو اندرونی معاملات میں اختیارات دیے جاتے ہیں لیکن مرکزی معاملات میں اختیارات مرکز کے پاس رہتے ہیں۔ اس میں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ سابقہ جو انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام تھے ان کے انسٹیٹیوٹس جو تھے وہ انٹرنل اٹانومی ان کے پاس تھی، اندرونی اختیارات ان کے پاس تھے، لیکن مرکزی اختیارات کے لیے تو شریعت محمدیہ استعمال ہوتی ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے کہ ایک ایسا عالمی ادارہ ہے جس کا مومن بھی قائل ہے کافر بھی قائل ہے، پتہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ شادی کا ادارہ ہے، میرج انسٹیٹیوٹ ہے۔ جو خدا کا بھی منکر ہے وہ بیگم کا قائل ہے۔ رشا نے کتنا زور مار کے خدا کا انکار کیا، بیگم کا انکار کیا۔ تو اس موقع پر علامہ بدر الدین عینی نے بنایا فی شرح الہدایہ، اس کے کتاب النکاح کے مقدمے میں لکھا ہے کہ سب سے پہلا نکاح کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام کا ہوا ہے۔ اس نکاح میں رولنگ کون سی استعمال کی گئی ہے کہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی رولنگ استعمال کی ہے۔ کس قانون کے مطابق وہ شادی ہوئی ہے؟ حضور کے قانون کے مطابق۔ مہر کیا مقرر ہوا ہے؟ کہا نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھنا مہر مقرر ہے۔ خطبہ نکاح کیسا پڑھا گیا؟ کہا مدینے والی سرکار کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ سمجھے بات؟ یعنی ضلع کے مختلف ادارے کھولے جائیں، جھنڈا نہیں لہرایا جایا کرتا، جھنڈا ڈی سی کے مکان پر لہراتا ہے۔ مختلف اور بھی وزارتیں ہوتی ہیں لیکن جو مرکزی وزارت ہوتی ہے مثلا پرائم منسٹر کی، یا اگر پریزیڈنشل سسٹم ہے تو پریزیڈنٹ کے محل پر جو شاہی جھنڈا ہے مرکزی وہ لہرایا جایا کرتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ایک مرکزی جھنڈا ہے کہ خطبہ پڑھا جائے تو کس کے نام کا پڑھا جائے؟ سرکار کے نام کا۔ اس پر ایک مصدقہ تحقیق موجود ہے کہ سب انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے خطبے ہوتے تھے، خواہ وہ خطبہ نکاح ہو، اگر جن کے دور میں عید پڑھی گئی ہے، خواہ خطبہ عید ہو، اس میں اختلاف ہے کہ پہلے انبیاء و مرسلین کے زمانے میں جمعہ تھا کہ نہیں تھا، لیکن جنہوں نے جمعہ اس کا تسلیم کیا کہ جمعہ تھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ باڈی میں پھونک مارے جانے کی تاریخ جمعے کا دن ہے، اس لیے جمعے کے دن کو پہلی امتوں میں بھی اس امت میں بھی عید کے طور پر رکھا گیا، جس سے ثابت کرنا مراد ہے کہ عید میلاد النبی کو عید کہتے وقت گھبراؤ نہیں، پہلی عید ہی کائنات میں نبی کا میلاد ہے۔